یار محمد کو پتا تھا کہ جو سیل ہے ان کا وہ بگڈ ہے، تو وہ بغیر بولے ہوئے اس نے اشاروں سے کہا کہ لکھ دیں تو اچھا ہوگا. ان کا نو یار محمد، آئی ول نیور ڈو دیٹ، آئی ول نیور ڈو دیٹ. یہ بھول جائیں آپ کہ میں معافی نامہ. ریفلیکٹنگ بیک، کیا آپ ریفلیکٹنگ بیک اور آل وٹ ہیپنڈ، آج 32 برس گزر گئے، آپ سمجھتے ہیں اگر وہ معافی نامہ لکھتے، معافی مانگتے، اپنی زندگی کی بھیک مانگتے جنرل ضیاء الحق سے، تو جنرل ضیاء الحق انہیں معاف کر دیتے؟ نہیں. آئی تھنک دیکھیں جی، بھٹو کو جب پہلی دفعہ چھوڑا گیا نا مری سے، مری میں انہیں ڈیٹین کیا تھا اور وہ لاہور گئے ہیں تو 1 لاکھ کا مجمع تھا وہاں. اس 1 لاکھ کے مجمع نے ضیاء الحق کو ڈرا دیا تھا کہ یہ اگر پھر آ گیا پاور میں تو ضیاء الحق تھاٹ کہ ہی ول ناٹ لیو ہم. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر وہ مرسی پٹیشن فائل بھی کر دیتے، اٹ وڈ ہیو گون اگینسٹ ہم پولیٹیکلی اینڈ اٹ وڈ ہیو بین یوزڈ کہ انہوں نے دیکھو معافی بھی مانگی ضیاء الحق سے، ہی بیگڈ فار ہز لائف. لیکن ادروائز اینڈ آئی تھنک انہوں نے ہمت دکھائی اور صحیح کام کیا. آپ کی اس ملاقات کے 6 یا 7 دن کے بعد بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی آخری ملاقات ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ اسی دن ہوتی ہے 3 اپریل کو. 3 اپریل کو ان کو میسج دیا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں اور بھٹو صاحب سے مل لیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہماری ملاقات نہیں ہے، کیونکہ ان کی شیڈیول کے حساب سے ملاقات ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا آج تو ہماری ملاقات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی جو لوگ تھے وہاں، ایک اسسٹنٹ سپرنٹ جیل تھا اور ایک ڈی ایس پی تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور گاڑی آئی ہے آپ کو لے جانے کے لیے، تو آپ تشریف لے چلیں. جب وہ جیل میں آئی ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ یہ کیوں آج ہماری ملاقات کروائی جا رہی ہے. کس نے پوچھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے. اس پر سپرنٹ جیل نے کہا کہ میڈم مجھے تو نہیں پتا، جو اوپر سے ہمیں ہدایات آئی ہیں ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ان کو کچھ فیلنگ ہو گئی تھی. دیکھیں خوف اور ڈر تو تھا کہ کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے. ان کو فیلنگ ہو گئی تھی کیونکہ جب وہ ملی ہیں تو بیگم نصرت بھٹو تو دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی زمین پہ اور وہ تو روتی رہی تھی سارے وقت. محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب آپس میں یا تو وسپرنگ کر رہے تھے. کیوں؟ بگ تھا نا کمرہ، مطلب اگر وہ کچھ ڈسکس کرتے تو ایوری تھنگ وڈ ہیو بین نون. تو یا پھر وہ لکھ کے کچھ چیزیں ہیں جو لکھ کے دیتی تھیں محترمہ، یعنی باپ بیٹی آپس میں لکھ کے پھر وہ لکھ کے جواب دیتے تھے، پھر پھاڑ دیتے تھے اس کاغذ کو، پھر دوسرا کاغذ دیتی تھیں، پھر اس پہ لکھتے تھے، پھر وہ جواب دیتے تھے، یا وہ کچھ لکھتے تھے پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جواب دیتی تھی. تو کافی ان کی جو گفتگو ہوئی ہے 1.5-2 گھنٹے کی، اس دن تھوڑا سا ان کو ٹائم ریلیکس کر دیا تھا. ویسے تو 1 گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی، اس دن ان سے کہا گیا تھا کہ آپ زیادہ دیر کے لیے مل سکتی ہیں. اس کے باوجود جو کرنل رفیع کی کتاب ہے بھٹو کے آخری 323 دن، جی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب بعد میں آ کے جیل وارڈن ان کو بتاتے ہیں، کرنل رفیع بھی ساتھ ہیں، کہ آپ کا 6-7 گھنٹے میں آپ کی ایکسیکیوشن ہے، آپ کا موت کا پروانہ جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے، تو وہ مطلب اس پہ یقین نہیں کر پاتے، وہ حیران ہوتے ہیں. حیرانگی میں پوچھتے ہیں کہ ابھی جب میری بیوی سے اور میری بچی سے ملاقات ہوئی ہے، بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس وقت انہیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ جی ہاں، وہ دیکھیے جی ہر چیز جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہو رہی تھی. یہ جو بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ہے یہ 2 بجے دی گئی ہے، 2 AM رات کو. رات کو، مطلب 2 AM از ناٹ دا ٹائم آف ایکسیکیوشن. آئی ہیو بین ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ فار سو مینی ایئرز. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ جو صبح ہونے سے پہلے ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں اور ان کی ڈیڈ باڈی یہاں سے روانہ کر دی جائے. دیکھیں جی اس زمانے میں بڑا شور تھا، بڑا ریومرز تھے. کوئی کہتا تھا جی یاسر عرفات آ رہا ہے، بھٹو کو آئے گا اور جیل سے وہ لے کر چلا جائے گا کسی اپنے جہاز میں، یا کوئی کہتا ہے غدافی آ رہا ہے، اس طرح کے ریومرز تھے. کوئی کہتا تھا جلوس آ جائے گا اور جیل کی دروازے توڑ دے گا. تو ہم آخری منٹ تک، جب تک بلیک وارنٹ سرو نہیں ہوا ہے، کوئی 7 بجے کے قریب بلیک وارنٹ سرو ہوا ہے
جس کا کرنل رفیع نے ذکر کیا اپنی کتاب میں. وہ بلیک وارنٹ جو ڈیتھ وارنٹ ہوتا ہے وہ جب سرو ہوا ہے اس کے بعد ہمیں بھی یقین ہوا ہے کہ ہی از بینگ ایکسیکیوٹڈ. ادروائز وی تھاٹ فرینکلی اسپیکنگ میں اور آنےسٹلی کہہ رہا ہوں آئی تھاٹ اٹ واز اے ڈراما کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے. بھٹو صاحب نے خود کرنل رفیع سے پوچھا کہ کرنل رفیع یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ جب کرنل رفیع نے اپنی کتاب میں ہی لکھا ہے. Exactly. تو وہ ہم خود سمجھ رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے وٹ آئی تھاٹ واز دس از مائی پرسنل فیلنگ کہ ان کو شفٹ کر رہے ہیں میاں والی جیل میں. کیوں میاں والی کیوں؟ میاں والی ایک دور دراز علاقہ ہے, یہ سینٹرل جگہ ہے. راول پنڈی از آلموسٹ اے ٹوین کیپٹل سٹی. تو انٹرنیشنل نیشنل پریس اینڈ پیپل کین گیدر. میاں والی ذرا دور دراز علاقہ ہے, وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھاٹ دیٹ ہی از ناؤ بینگ شفٹڈ ٹو میاں والی اینڈ ہیل بی کیپٹ دیئر فار اے لانگ پیریڈ بیکاز ٹل لاسٹ مومنٹ وی آلسو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کتنے بڑے لیڈر کو پھانسی دے دی جائے. کہ ملٹری حکومت جو ہے وہ پاکستان کے پاپولرلی الیکٹڈ ٹوائس پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہینگ کر سکتی ہے. ہینگ تو کر دیا گیا لیکن سوچ نہیں سکتے تھے. ایز اے سول سروینٹ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. نہیں. آخری سوال ہے. اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ڈے دیٹ از دا 4th of April جنرل ضیاء الحق واز ٹو گو اینڈ اٹینڈ اے کانفرنس ان دا منسٹری آف فارن افیئرس. جنرل ضیاء الحق ٹائم کے بہت زیادہ پابند نہیں تھے. 9 بجے کا ٹائم تھا. دیٹ از دا فرسٹ ڈے وین اسٹاف سیز کہ ہی واز دیئر ایگزیکٹلی 20 to 9 ان دا پورچ. اور جب وہ پہلے تو لوگ جو ان کا اسٹاف تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے شاید آج یہ نہ جائیں. بٹ ہی وینٹ اینڈ ہی وینٹ انیوژلی آن دا ڈاٹ. جب جیل کے سامنے سے گزرے تو ملٹری سیکریٹری ان کے تھے بریگیڈیئر ظفر. اب ان کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا تھا اسکواش کھیلتے ہوئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کا. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ غالباً رات بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی سر یہ کس نے پوچھا؟ جنرل ضیاء الحق نے. جنرل ضیاء الحق نے اس طرح سے پوچھا؟ جی ہاں. یعنی اپنے آپ کی لاتعلقی کو کرنا چاہتے کہ غالباً رات بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے. تو ملٹری سیکریٹری نے کہا کہ جی سر ہی از بین ایکسیکیوٹڈ. 32 برس گزرنے کے بعد آج جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسرٹو ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا فری میڈیا پاکستان میں پایا جاتا ہے, پلورلٹی ہے, ایک سے مختلف قسم کی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج تبدیل ہو گیا کہ آج ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر یا پولیٹیشین کے ساتھ ایک الیکٹڈ حکومت, ایک حکومت جو ہے ایک ملٹری حکومت یا ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آن دا فیس آف اٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور اس کی یہی جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں کہ وی ہیو این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, وی ہیو اے میڈیا وچ از ایبسلوٹلی انفیکٹ ہر چیز وہ ڈسکس کر سکتا ہے اوپنلی, اور اس کے اوپر بہت مطلب کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. لوگوں میں بھی ایک کانشیسنس ہے ٹو ہیو ڈیموکریسی ان دا کنٹری, اس کو مستحکم کریں. اینڈ فارچونیٹلی آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ آرمی آلسو از میکنگ آل آؤٹ ایفرٹس ٹو اسٹرینتھن ڈیموکریسی. سر بہت شکریہ. تھینک یو.